من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں فاروق عمری پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اس مجلس میں آپ تمام کا پرتپاک استقبال ہے، جس مجلس میں آپ بہت ہی جذبے کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے آتنکواد کا ویرودھ۔ آج اس محفل میں ہمارے جو معزز مہمان تشریف فرما ہے فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ پچھلے کئی ایپیسوڈ میں، کئی نشستوں میں اسلام کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری قیمتی بیش بہا معلومات شیخ محترم نے ہمیں دی ہیں، اور اب تک یہ بات کھل کر آ چکی ہے، واضح ہو چکی ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اسلام تو سراپا امن و آشتی، راحت، سکون و اطمینان کا مذہب ہے۔ وہ ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ساری باتیں ہم نے جان لی ہیں، حاصل کر لی ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ اسلام میں اگر دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہے تو ہم اور آپ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بات یہ محسوس کر رہے ہیں، اور بارہا یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں۔ تو چلیے ہم اسی طریقے کے کچھ سوالات آج کی نشست میں شیخ محترم سے کرتے ہیں۔ شیخ، مجھے آج آپ سے جو سوالات کرنے ہیں اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیا مسلمان دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا مسلمان دہشت گرد ہو سکتا ہے، دیکھیے دنیا میں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سوال کا اگر مطلب ہم یہ لے رہے ہیں کہ کیا ایک مسلمان کی حیثیت سے دہشت گرد ہو سکتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ وہ مسلمان ہے اس لیے دہشت گرد ہے، اس لیے کہ اس کی تعلیمات دہشت گرد والی ہیں، تو مسلمان ہونے کا مطلب دہشت گرد ہونا ہے۔ اس معنی میں اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا مسلمان دہشت گرد ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسلمان دہشت گرد کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میری ان دو باتوں کا فرق اگر ذہن میں رکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ میں نے کہا ہونے کو کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، بادشاہ کا بیٹا چور ہو سکتا ہے، چور کا بیٹا بادشاہ ہو سکتا ہے، ہونے کو دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی چیز، انہونی ہوتی رہتی ہے، یہ ساری چیزیں دنیا میں چلتی رہتی۔ بات ہونے نہیں ہونے کی، بات مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسلمان کی حیثیت سے ایک دہشت گرد ہے؟ اگر اس کی ہم بات کرتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ہم نے پچھلے جتنے ایپیسوڈز ہمارے گزرے ہیں اس میں ہم نے یہ بات دہرائی، اور آج پھر ہم یہ بات آپ کے سامنے دہرانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ مسلمان کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بناتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ایک مسلمان کو ایک ایسا انسان بناتے ہیں کہ جس کی ذات سے دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایک معمولی سا نقصان بھی انسان تو انسان کسی جاندار کو نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کے سامنے ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں یہ بات نقل کی تھی کہ اسلامی شریعت میں یہ مسئلہ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، پیاسے کتے کو صرف ایک مرتبہ پانی پلا دیا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کر دی۔ اور وہی ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا اپنے گھر میں اور اس کے دانے پانی کا انتظام نہیں کیا، بھوک سے وہ بلی ماری گئی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کا مستحق قرار دیا۔ تو جو اسلام مسلمان کو یہ تعلیمات دیتا ہو، وہ مسلمان کسی انسان کا یا پوری انسانیت کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار جو ایک نظریہ دہشت گردی ہے،
اس کا ایک مسلمان سے رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات ہم وہیں واپس لوٹائیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ کوئی مسلمان کیا دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مسلمان دہشت گردی کی طرف جاتا ہے یا اس کا کسی سے کبھی کوئی رشتہ جڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام سے ہٹتا جا رہا ہے، دہشت گردی کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ رہا ہے اور دہشت گرد بن رہا ہے، وہ اسلام سے دور ہو رہا ہے اور دہشت گردی کی طرف جا رہا ہے، اگر ایسا کوئی معاملہ واقع ہو پاتا ہے تو۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، ہم نے شیخ محترم سے جو سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے ذہن میں یہ سوال رہا ہوگا کہ کیا مسلمان دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ تو شیخ محترم نے بڑا پیارا جواب دیا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان جس اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے والا ہے وہ تعلیمات تو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے۔ ایک عورت کو صرف اس لیے معاف کر دیا جاتا ہے، جنت اس لیے صرف دی جاتی ہے کہ ایک کتے کو پانی پلا رہی ہے۔ تو بہرحال بڑی اچھی اور بڑی پیاری بات شیخ محترم نے کہی ہے، یہ واضح کر دی شیخ نے بات کہ مسلمان دہشت گرد بحیثیت مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شیخ ٹھیک ہے، بحیثیت مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس کی روشنی میں میرا اگلا سوال یہ آپ سے ہے، جی، کیا جیسا ہوا بنا ہوا ہے کیا واقعی مسلمان دہشت گرد ہیں؟ ایک تو آپ نے کہا ہو نہیں سکتا، لیکن جو بات چل رہی ہے اس وقت میدان میں، میڈیا میں، تو کیا مسلمان دہشت گرد ہیں؟ آپ کا یہ جو سوال ہے کہ کیا مسلمان دہشت گرد ہیں مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے، تو پھر بات وہی آتی ہے کہ نہیں، جی، یہ مسلمان قوم دہشت گرد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ 4 آتنکوادی، 4 دہشت گرد، 8 دہشت گرد، 10 دہشت گرد کسی علاقے میں گھس جاتے ہیں، کتنی تباہی لاتے ہیں؟ جی، اللہ۔ آپ سوچ لیں، اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں تو آج ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ حکومت کے اعداد و شمار کے اعتبار سے 14% اس ملک میں مسلمان ہیں۔ جس ملک کی 14% آبادی دہشت گرد بن جائے تو اس ملک کی حالت کیا ہوگی؟ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں۔ میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ جملے دہرا دیے جاتے ہیں لیکن سننے والے اور پھر اپنی زبانوں سے ادا کرنے والے اسے اپنی عقل کی چھلنی سے کیوں نہیں گزارتے؟ جیسے آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، آپ گیہوں خریدتے ہیں یا کوئی اور چیز خریدتے ہیں تو اس کو چھلنی میں چھل کے پھر آپ اس میں سے کچرا ہے اس کو نکال کے استعمال کرتے ہیں، تو جو باتیں آپ کے کانوں تک پہنچتی ہیں ان کو دماغ کی چھلنی سے گزار کر پھر کیوں نہیں بولتے ہیں آپ؟ یہ جملہ کتنا جو ہے آسان لگتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ اگر مسلمان دہشت گرد ہیں اور یہاں موجود ہندوستان کے اندر 14% کا مطلب لگ بھگ تقریباً کہیے کہ 20 کروڑ، جس ملک میں 20 کروڑ آتنکوادی رہتے ہوں تو اس ملک کا حالت کیا ہوگی؟ 4 دہشت گرد دنیا الٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ 20 کروڑ آتنکوادی اگر کسی جگہ پہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اور اس وقت پوری دنیا کی اگر آبادی کا حساب آپ کریں، میں اپنے ملک ہی کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، ہم پوری دنیا کی اگر بات کریں تو پوری دنیا میں مسلمان ہر 5 میں سے 1 آدمی تقریباً مسلمان ہے، اور یہ تناسب اور گھٹتا جا رہا ہے۔ یعنی الحمدللہ یوں سمجھیے کہ 20% سے زیادہ آبادی اس وقت دنیا کی مسلمان ہے۔ اتنی بڑی آبادی انسانیت کے اندر اگر یہ سب دہشت گرد ہوں، یہ سب دہشت گردوں کی دنیا ہو تو پھر یہ دنیا بچے گی کہاں؟ آپ یہ بتائیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا مسلمان دہشت گرد ہیں، تو میں یہ بات کہوں گا کہ فرض کیجئے کہ کچھ مسلمان اس روش پہ چل نکلتے ہیں، کوئی تنظیم، کوئی گروہ، چاہے بین الاقوامی سطح پر بات کریں یا اگر کوئی فرض کرنے کے لیے کر لیں کہ ملک میں، اپنے ملک میں یا کسی تیسرے ملک کے اندر، دوسرے ملک کے اندر کوئی ایسا مسلمان ہے جو واقعی معنوں میں دہشت گردانہ کارروائی میں ملوث ہو جاتا ہے، وہ داخل ہو جاتا ہے، تب بھی اس وقت ساری دنیا یہ بات کہتی ہوئی آ رہی ہے کہ دہشت گردی کو کسی مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا، کسی قوم سے نہیں جوڑا جا سکتا، اس لیے کہ ہر قوم کے اندر کچھ ایسے ناکارہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے جو ہے لوگ ہوتے ہیں جو پوری قوم کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں، اگر واقعی ملتے ہیں، صرف الزامات کی بنیاد پر نہیں، واقعی جرم ثابت ہوتا ہے، تب اگر بات آتی ہے تو آپ کہیں کہ ہاں یہ دہشت گرد ہیں، لیکن اس کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو، پورے ایک طبقے کو، معاشرے کے پورے ایک گروہ کو، یا یہ کہیے کہ ایک جماعت کو آپ کہیں کہ یہ پورے کے پورے دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسندی ہے۔ اگر وہ ایک رخ پہ جا رہے ہیں تو آپ بالکل اس کے دوسرے رخ پہ، وہ ایکسٹریمسٹ ہیں تو آپ بھی جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ پورے مسلمان، یہ یوں کہیے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ کتنا مطلب سادہ سا لفظ ہے،
اور مجھے اس وقت آپ موقع دیجئے میں ایک جملہ آپ کو سناؤں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی, کہا کہ جو ہے یہ لفظ مسلمان جو ہے یہ اسلام سے ہے. اسلام کے جو معنی ہیں عربی زبان میں, اس میں سے ایک معنی سلامتی کا ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے مسلمان دہشت گرد, تو پہلا جملہ امن و سلامتی اور دوسرا جملہ تباہی و بربادی. یہ دو متضاد چیزیں کیسے اکٹھا ہو سکتی ہیں؟ مسلمان اگر اسلام کا ایک معنی سلامتی کا آتا ہے, تو پھر مسلمان اسی اسلام سے بنا ہوا ورڈ ہے, اسی سے بنا ہوا لفظ ہے. تو لفظ مسلمان دنیا کو سلامتی کا پیغام دے رہا ہے اور دہشت گرد تباہی کا پیغام دے رہا ہے. آپ خود یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو متضاد چیزیں ایک ساتھ اکٹھا ہو گئیں. آپ کا یہ جملہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے آپ کہیں اس وقت صبح بھی ہے رات بھی ہے. بہت اچھی بات. اس وقت آپ یہ کہیں کہ جو ہے سورج نکلا بھی ہے ڈوبا ہوا بھی ہے. یہ دو متضاد چیزیں ہو کر رہ جاتی ہیں. تو یہ کمنٹ پاس کرنا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, یہ نا انصافی والی بات ہے. اور نا انصافی سے آگے بڑھ کر میں یہ کہوں گا, یہ بات کرنا خود اپنا وزن نیچے گرانے والی بات ہے. کوئی آدمی واقعی معنوں میں اگر واقعی اس کے پاس اپنی شخصیت کا وزن ہوگا, تو وہ زبان کھولنے سے پہلے سوچے گا کہ میری اس بات کا میری پرسنالٹی پر کیا اثر ہوگا, سماج میں میری پہچان کیا بنے گی. تو انصاف کی بات کرنی ہے, تو پھر یہ کمنٹ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان دہشت گرد ہے. جزاک اللہ شیخ, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ مسلمان دہشت گرد ہے یا نہیں, اس کے بارے میں آپ نے واضح کیا کہ نہیں ہے مسلمان دہشت گرد. جیسے کہ آپ نے ایک جملہ بھی بیچ میں کہا کہ قوم کے کچھ لوگوں میں ایسے ناکارہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوں گے, لیکن اسی پر میری ایک بات یہاں پر یہ ہے, میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ہمارے ملک میں ایک ایسا سوال اٹھا اور ایسی بات عام کی گئی کہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں یہ سب کے سب مسلمان. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے ملک میں یہ سوال اٹھا تھا, مجھے یہ پتہ ہے ہمارے ملک کے ایک ذمہ دار سیاستدان نے جو ہے غیر ذمہ دارانہ یہ بیان دیا تھا کہ ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے, لیکن ہر دہشت گرد مسلمان کیوں ہے؟ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے, لیکن ہر دہشت گرد وہ مسلمان کیوں ہے؟ تو ہم یہاں بھی وہی کہنا چاہیں گے, کیا آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ ہر دہشت گرد مسلمان ہے؟ آپ کس پیمانے پہ سننا چاہتے ہیں؟ بین الاقوامی سطح پہ سننا چاہتے ہیں, یا پھر اپنے ملک کی سطح پہ سننا چاہتے ہیں, یا علاقائی بنیادوں پہ آپ سننا چاہتے ہیں؟ ملک کے اندر ہو یا باہر ہو, جن لوگوں نے دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دی ہیں, ماضی کی پوری تاریخ اور حال کے اپنے واقعات, کتنے آپ کو دہشت گرد چاہیے جو مسلمان نہیں ہیں؟ آپ کو کتنے دہشت گرد چاہیے؟ اگر آپ مثالیں دیکھنا چاہیں, مالیگاؤں بم دھماکے میں کون اندر ہے؟ جی, کون اندر؟ وہ مسلمان ہیں. ہاں, بے گناہ مسلمانوں کو اندر کیا گیا تھا, اور الحمدللہ ابھی پچھلے دنوں ان کی خبر آئی ہے کہ الحمدللہ عدلیہ نے باقاعدہ یہ فیصلہ سنایا وہ بے گناہ ہیں. لیکن جو لوگ حقیقت میں ہیں, وہ ٹھیک صحیح بات, کرنل کی بات کریں یا کسی جو ہے خاتون کی بات کریں, یہ جو لوگ ہیں یہ کو مسلمان ہیں؟ یہ کہنا کہ جو ہے ہر مسلمان دہشت گرد نہیں لیکن ہر دہشت گرد مسلمان ہے, ایک طرح سے یوں کہیے کہ کسی الزام کی نفی کر کے پھر آپ اسے الزام دے رہے ہیں. یعنی آپ بظاہر یہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو, نہیں میں بہت انصاف پسند آدمی ہوں, لیکن پھر بھی آپ ظلم ہی کر رہے ہیں. آپ یہ ملکی سطح پر, اگر آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھنا چاہیں, میں صرف آپ کو یہ بات پوچھوں کہ آپ کو اندازہ ہے پچھلے 1 سال کے اندر, صرف میں بات کروں گا امریکہ کی, امریکہ میں ایسے کتنے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک شخص ہتھیار لے کر اسکول میں یا کسی جگہ چلا جاتا ہے اور لوگوں پہ جو ہے فائرنگ کر کے ان کو مار دیتے؟ کتنے واقعات چاہیے آپ کو ایسے صرف امریکہ میں پچھلے 1 سال کے اندر؟ جزاک اللہ شیخ, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں چونکہ وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا, معذرت کے ساتھ. باقی باتیں انشاءاللہ بریک کے بعد کریں گے. ناظرین, وقت ہو چکا ہے وقفے کا, اس لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رخصت چاہتے ہیں. آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بنے رہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ ہم بہت جلد واپس ہو رہے ہیں, تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب زندگی. جانیے شیخ عبد الرحمن سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی. ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی
आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वक्फे के बाद हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम चलते हैं शेख के पास। शेख, हमारी बात चल रही थी, जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया था कि हर दहशतगर्द मुसलमान क्यों, तो इस पर आपकी गुफ्तगू चल रही, इसको वाज़ेह करें आप। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपके सामने ये बात रख रहा था कि आप मुल्की सतह पर देखें या जो बैनुल अक़वामी सतह पर जाके देखें, ये बात आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी कि ये कहना कि हर दहशतगर्द मुसलमान ही है, कि ये जो है एक बेबुनियाद किस्म की बात है। मैं आपको दावत दूंगा कि आप उन वीडियोस को देखें जिन्होंने बाकायदा CIA के केसेस का एनालिसिस किया है, उसका जो जायज़ा लिया, उनका तज्ज़िया करके ये बात बताई है कि सच्चाई ये है कि CIA के जो केसेस हैं उसमें 10% भी सच्चाई नहीं है। जो जुर्म पकड़े गए हैं या जिन बातों का इल्ज़ाम नौजवानों पे लगाया गया है, ये मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की तंजीम की। और आप अगर इसी सतह पे आके मुल्क में देखें, और मुल्क की हालत इससे मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से कितने लोग हैं जिन पर जो है ये जुर्म साबित किया जा सका है। आप तो जानते ही हैं, पिछले कई सालों से ये सूरत हाल सामने आ रही है कि 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले जिनको गिरफ्तार किया गया था और बाज़ लोगों को बेल तक नहीं दी गई, बाज़ लोगों को कैद खाने में रखा गया था, ऐसे लोग बेगुनाह साबित होकर बाहर आ रहे हैं। तो बहुत दूर तक मेरी बात जारी, लेकिन मैं समेट कर इस नुक्ते पर आपके पास आ रहा हूँ। आपने जो बात कही कि हर दहशतगर्द मुसलमान क्यों है, सच्चाई ये है कि हर दहशतगर्द मुसलमान नहीं है। इस पर काफ़ी कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, लेकिन एक पहलू और मैं आपको रखना चाहता हूँ। देखिए, दहशतगर्दी की तारीफ, इससे ये सवाल से पहले जो सवाल आपने किया था कि हर दहशतगर्द मुसलमान क्यों है, इसकी तरफ मैं आता हूँ आइंदा बाद में जी। तो मैं ये कह रहा था कि हर दहशतगर्द मुसलमान क्यों है, इसके जवाब में हम ये बात अगर देखें कि दहशतगर्दी की तारीफ क्या है, इसलिए कि ये खुद एक मसला है। जैसे हमने शुरू से ये बात कही कि किस चीज़ को दहशतगर्दी शुमार किया जाए, किसको ना किया जाए। अब उल्फा आसाम में जो है एक तंजीम है, माओइस्ट एक ग्रोह है, या LTTE श्रीलंका के अंदर था, वो भी एक ग्रोह है। उनके अपने अपने मकासिद हैं, लेकिन दुनिया ने इन पर टेररिस्ट का लेबल लगाया है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि वो हैं कि नहीं है, मुझे इससे फिलवक्त सरोकार नहीं, इसलिए कि ये बात जाती है कि दहशतगर्दी की तारीफ क्या है, इस पर जाती है। इसलिए कि ये लोग अपने आप को आज़ादी के या अपने कौम के मफादात के, अपने इलाके के मफादात के अलमबरदार समझते हैं, और हुकूमत जिनके खिलाफ ये लोग खड़े होते हैं वो इनको दहशतगर्द करार देती है। अब इस सिलसिले में जो भी मसाइल मौक़िफ़ होगा, वो जो एक सियासी मौक़िफ़ है वो तय होगा, और तय है, मामलात अपनी जगह, हमें उसमें नहीं जाना है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि खुद इन तंजीमों की तरफ से वो कार्रवाइयाँ जिसमें अवाम का नुकसान हुआ है, फौज का और उनकी लड़ाई का मसला अपनी जगह पे, लेकिन अवाम का जिसमें नुकसान हुआ है इन तंजीमों की तरफ से, ये दहशतगर्दी की तारीफ में आता है कि नहीं आता है? दहशतगर्दी की तारीफ में ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई नंबर के साथ काउंट करके हमें बताए कि वो कार्रवाइयाँ जिनमें इन तंजीमों की तरफ से आवाम का नुकसान हुआ वो कितनी है, जानी माली नुकसान कितना हुआ है, और मुसलमानों को जिन पर इल्ज़ाम लगा है अभी साबित नहीं हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ वो तंजीमें अपनी जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करती हैं। मैं सिर्फ उन वाक़ियात की बात कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। ऐसे वाक़ियात में से अवाम के जानी माली नुकसान के जो वाक़ियात हैं, सिर्फ उनको अगर आप अलग कर ले, और जिसमें मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाए, मुस्लिम नौजवानों पे इल्ज़ाम लगाए, उन वाक़ियात को अलग कर ले, वो जुर्म साबित शुदा इसलिए कि उन्होंने इकरार किया, जिम्मेदारी कबूल की है। यहाँ सिर्फ इल्ज़ाम लगा है। इन दोनों का ही आप अगर मुवाज़ना कर लें, आप यकीन माने मुसलमानों पे लगे इल्ज़ामात का सिर्फ जुर्म नहीं, इसलिए कि इल्ज़ाम लगना अलग है और इल्ज़ाम साबित होना अलग है जी। तो जो इल्ज़ाम लगा है सिर्फ उसी की अगर हम बात कर लें तो वो तनासुब भी जो जुर्म उन्होंने किए हैं, अवाम का जो नुकसान किया है, उसके मुकाबले में देखें तो मुसलमानों का फीसद बहुत कम निकलेगा। इतनी वाज़ेह हकीकतें, इतनी वाज़ेह सच्चाइयाँ रख कर हम अगर ये कहें कि हर दहशतगर्द मुसलमान क्यों है, तो ये सवाल को एक तरह से ये चीज़ तय कर लेने का नाम है कि नहीं, हर मुसलमान या जो भी दहशतगर्दाना कार्रवाई हो रही है वो मुसलमान ही कर रहे हैं। इसमें दो तीन बातें बैक वक्त आती हैं। मैं इस मामले में सबसे पहले मैं मीडिया को जिम्मेदार मानता हूँ, सबसे पहले, इसलिए कि
یہاں لوگوں کے اندر نفرت کا ماحول ہے، ایک طبقہ دوسرے طبقے کو پسند نہیں کر رہا ہے، ایک طبقہ دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا ہے، لیکن میڈیا کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس قسم کے جب الزامات آئے تو وہ ان کو سنبھالتی ہوا ہے۔ میڈیا کے بعض افراد نے اس پر آواز اٹھائی ہے اور اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی ہے، ہوا ہے بہت کچھ، لیکن الزامات کے تھوپنے میں جو کردار انہوں نے ادا کیا وہ اس الزام کی تردید میں ادا نہ کر سکے۔ اگر آپ بات کریں توازن کی، بھئی اگر آپ کو پتا چلا کوئی آدمی دہشت گرد ہے تو جس زور سے آپ نے الزام لگایا، آپ بار بار ریپیٹ کر کے جس طرح دکھاتے ہیں، بار بار ریپیٹ کر کے دکھاتے ہیں، جب یہ الزام ختم ہو جاتا ہے تو اس کی تردید بھی اتنی ہی زور سے اگر ہو جاتی تو شاید اس مسئلے کو سنبھالنے میں بڑی آسانی ہوتی۔ بات مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے بنیاد بات ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہر دہشت گرد مسلمان ہے۔ جی بہرحال بہت اچھی بات کی آپ نے شیخ، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اب ختم ہو چکا ہے، باتیں بہت اچھی چل رہی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن بات ابھی چل رہی ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، مسلمان دہشت گرد ہیں نہیں ہیں، بڑی تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے، لہٰذا آپ تمام سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ تمام اگلی نشست کا انتظار کریں، انشاءاللہ بہت جلد ہم لوٹیں گے شیخ محترم کو لے کر کے اور آپ کے سارے سوالوں کا جواب جو اور بہت کچھ رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ سب جواب دیں گے۔ تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن